بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان اور قابل احترام سامعین، آج کا درس سن 4 ہجری کے خاص واقع رجی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے کل گزشتہ بھی کچھ پیش کیا گیا تھا۔ حضرات قبیلہ ازل اور قارہ کی سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 4 ہجری ماہ صفر المظفر میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا ایسے چند لوگ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہم کو قرآن مجید پڑھائیں اور احکام اسلام کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو ان کے ہمراہ بھیجا۔ ان غداروں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور ان تمام کو شہید کر دیا۔ ابتدائی طور پر ان میں سے 7 مسلمان شہید ہوئے اور 3 نے بظاہر کچھ عرصے کے لیے ان سے امان حاصل کی۔ ان میں ایک سیدنا عبداللہ بن طارق تھے اور دوسرے زید بن دسنہ اور تیسرے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ حضرات 2 کے سلسلے میں کل آپ کے سامنے بات پیش کی گئی ہے، جن 3 لوگوں نے امان حاصل کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن طارق اور زید بن دسنہ کے بارے میں کل آپ کے سامنے کچھ عرض کیا گیا تھا۔ آج خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خاص طور سے میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابل رشک شہادت ہوئی ہے۔ اس واقعے میں اسلام کی عظمت اور اسلام کے لیے قربانی کی ایسی مثال پیش ہوئی ہے جو دراصل اسلام کی اصل طاقت ہے، اور اہل اسلام کی وہ کرامت و شرافت بیان ہوئی ہے اس واقعے میں جس نے دراصل اسلام کو ایک قلیل عرصے میں دنیا کے سب سے بڑے مذہب میں تبدیل کر دیا۔ آئیے اس واقعے کو عقیدت و محبت سے سنتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث کے بیٹوں نے خریدا تھا، اس لیے کہ حضرت خبیب کے ہاتھ سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث کے بیٹوں نے تھوڑے دن اپنے پاس رکھا، اور جب ان لوگوں نے ان کو قتل کا ارادہ کیا تو حارث کی بیٹی زینب سے جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئی، اسی بیچ نظافت و صفائی کی غرض سے حضرت خبیب نے زینب سے استرا مانگا۔ زینب انہیں استرا دے کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ زینب کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ ان کے زانوں پر بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے اور وہ کھلا رہے ہیں اور ہاتھ میں ان کے استرا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ حضرت خبیب نے مجھ کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ کیا تجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، انشاءاللہ مجھ سے ایسا کام کبھی نہ ہوگا۔ ہم لوگ غدر یعنی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ بارہا زینب یہ کہا کرتی تھی کہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب لقد رأیتہ یأکل من قطعۃ عنب وما بمکۃ یومئذ ثمرہ وانہ لموثق فی الحدید۔ میں نے کوئی قیدی خبیب سے بہتر نہیں دیکھا، البتہ تحقیق میں نے ان کو انگور کے خوشے کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس وقت مکے میں کہیں کوئی پھل کا نام و نشان نہ تھا، اور وہ خود لوہے کے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے کہ کہیں جا کر لا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ رزق ان کے پاس محض اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ حضرت خبیب کا واقعہ ہے کہ جب قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر ان کو تنعیم میں لے گئے تو فرمایا کہ مجھ کو اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ لوگوں نے اجازت دی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اور بھی رکعتیں انہوں نے پڑھی، اور مشرکین کی طرف مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ میں نے اس خیال سے نماز کو زیادہ طویل نہیں کیا کہ تم کو یہ گمان ہو کہ میں موت سے ڈر کر ایسا کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے کیفر کردار تک پہنچا، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سولی پر لٹکائے گئے اور شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ حضرات ان کا واقعہ اپنے آپ میں بڑا خاص واقعہ ہے، اور اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے بڑی عبرت و نصیحت رکھی ہے۔
کفار مکہ نے حضرت خبیب کی لاش کو سولی پر لٹکایا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور مقداد کو ان کی لاش اتار کر لانے کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ فرمایا۔ جب یہ دونوں رات میں تنیم پہنچے تو دیکھا کہ 40 آدمی نعش کا پہرا دینے کے لیے سولی کے ارد گرد پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زبیر اور مقداد نے ان لوگوں کو غافل پا کر نعش کو سولی سے اتار کر گھوڑے پر رکھا۔ لاش اس طرح تر و تازہ تھی کہ کسی قسم کا اس میں کوئی تغیر نہ آیا تھا، حالانکہ سولی دیے 40 دن ہو چکے تھے۔ مشرکین کی جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ لاش گم ہے تو ہر طرف تلاش میں دوڑے۔ بالآخر حضرت زبیر اور مقداد کو ان لوگوں نے جا پکڑا۔ حضرت زبیر نے لاش کو اتار کر زمین پر رکھا، فوراً زمین شق ہوئی اور لاش کو نگل گئی۔ اس وجہ سے حضرت خبیب کو بلیع الارض کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کفار جب حضرت خبیب کو قتل کر چکے تو ان کا چہرہ قبلہ رخ تھا، اس کو قبلے سے پھیر دیا، چہرہ پھر قبلہ رخ ہو گیا، بارہا ایسا ہی کیا، بالآخر عاجز ہو کر انہوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت حضرت مریم کی کرامت کے مشابہ ہے، جس کو حق تعالی شانہ نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب کبھی حضرت زکریا مسجد کے محراب میں مریم پر داخل ہوتے تو ان کے پاس عجیب و غریب بے موسم پھل رکھا ہوا رزق پاتے تو یہ کہا کہ اے مریم، یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم یہ جواب دیتی کہ یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے وہم و گمان رزق عطا کرتا ہے۔ حضرات، یہ ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے واقعے سے اس اہل اسلام کو کئی سنتیں دریافت ہوتی ہیں اور اسلام کے کئی بنیادی علم کا حصول ہوتا ہے کہ قتل کے وقت نماز پڑھنا سنت ہے تاکہ خاتمہ سب سے افضل اور سب سے بہتر عمل پر ہو۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو دنیا سے رخصت ہونے والے کی سی نماز پڑھ۔ جی، اسی طریقے سے مرنے کے قریب جو شخص ہو اس کے لیے بال اور ناخن کی اصلاح یعنی صاف صفائی مستحب اور مستحسن ہے۔ جیسا کہ حضرت خبیب نے شہادت سے پیشتر استرا مانگا اور بارگاہ خداوندی میں حاضری سے پہلے نظافت و طہارت ضروری اور لازمی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان کافروں کی حراست میں ہو اور وہ اس کے قتل کا تہیہ کر چکے ہوں تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ موقع پا کر کافروں کے بچوں کو قتل کرے، بلکہ ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئے۔ جیسے حضرت خبیب نے حارث کے نواسوں کو ازراہ تلطف اپنی زانوں پر بٹھایا اور ان کی گھر کی خاتون نے زینب نے جب دیکھا تو انہوں نے انہیں تسلی دلایا اور ہمیشہ کے لیے اسلام کا یہ پیغام دیا کہ اسلام میں دھوکہ دہی اور کسی طرح کی کسی سے کوئی چھیڑخانی اس طرح کی جو دھوکے کی قبیل سے ہو وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور حضرات، یہ کہ آدمی بس تخت دار پر بھی چڑھنے والا ہے لیکن اس کو یہ گمان ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک اچھے عمل کے ذریعے اور ایک دین کے اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ اللہ کے حضور جا رہا ہے، تو اس میں کوئی گھبراہٹ، اس میں کوئی پچھتاوا، اس میں کسی طرح کی کوئی بے اطمینانی نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ نے حضرت خباب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں دیکھا ہے۔ حضرات، بندہ ناچیز آپ سب سے اس واقعے کے بعد یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا محبوب و پسندیدہ دین ہے۔ اس کی جو بھی کوشش ہم سے ہو سکتی ہے، ہم جس محاذ پر بھی اس کے لیے کوئی قربانی یا کوشش کر سکتے ہیں، بھائیوں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ الحمدللہ ابھی اس طرح کے حالات تو ہمارے سامنے نہیں ہیں جس طرح کے حالات حضرات صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے دلوں کو فتح کر دیا ہے، علاقوں کو ہموار کر دیا ہے۔ اب اسلام کی دشمنی اور اسلام سے نفرت کی وہ بات نہیں ہے، بس اب اسلام کو پیش کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار و کیریکٹر سے اسلام کے اس مثبت اور اسلام کے اس انسانیت نواز پیغام کو عام کرتے رہیں
جس سے دل متوجہ ہوں اور لوگ اللہ کو مانیں، اللہ کو تسلیم کریں، عقیدہ توحید کو تسلیم کریں، رسالت و نبوت کو تسلیم کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور حضرات صحابہ کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوری امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی قربانیوں کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔